السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذوالقرنین ہے اور میں ماسٹر ہیلتھ کیئر ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ خون کی ضرورت کسی کو بھی پڑ سکتی ہے، کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے ہر 15 دن بعد خون بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، جن کے جسم میں موجود خون کی ایک ایک بوند کو بدلا جاتا ہے اور جن کے جسم میں خون بنتا ہی نہیں۔ پوری زندگی کی یہ جنگ یوں ہی چلتی رہتی ہے۔ جسم کے ساتھ ساتھ زندگی کی امید کمزور پڑتی جاتی ہے۔ یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کون جانے آپ یا میں، ہم میں سے کون اس کا اگلا شکار ہے؟ کس گھر میں اگلا بچہ تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا ہونے والا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں لگ بھگ 5000 بچے تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ بار بار ٹرانسفیوژن کی تکلیف سہنا، جینے کے لیے دوائیوں، آپ اور ہم ان کے درد کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ بہت آسان ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوز کر سکتے ہیں تاکہ ان کی خون کی کمی کی وجہ سے جان نہ گنوانی پڑے، اور یہ بڑی راحت کی بات ہوتی ہے جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہے، کہ اس کا علاج ہو گیا ہے۔ کچھ سوالوں کا جواب میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ تھیلیسیمیا ہے کیا؟ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی موروثی بیماری ہے۔ اس میں پیدا ہونے والے بچے کا اپنا خون نہیں بنتا، اور یہ کہ انتہائی خطرناک، جان لیوا اور مہلک بیماری ہے۔ یہ بیماری والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کو تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بیماری نہیں بلکہ ایک خون کی خرابی ہے، اور جو جینز کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، اور پیدا ہونے والا بچے کے خون کے خلیے بنتے نہیں ہیں اور اس کی پوری زندگی خون کے سہارے چلتی ہے، اور اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں، اور بچے کی زندگی ایسے جیسے پیٹرول اور گاڑی کی مثال لے لیں۔ ہم اس میں کچھ اور سوال بھی ہیں، جس کے علامات کیا ہیں۔ 6 ماہ کی عمر میں سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں وزن کی کمی ہے، افزائش میں کمی ہے، اور سوزش ہے، جسم میں تلی سوج جانا اور بخار ہے، پیٹ کا پھولنا ہے، جگر کا بڑھنا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو آئرن والی چیزیں غذا میں بہت کم دیں، وٹامن سی، وٹامن ڈی کا خیال رکھیں، وہ دے دیں۔ گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال بہت زیادہ کریں، یوگرٹ، ملک کا استعمال کریں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ان کے اقسام، بیٹا تھیلیسیمیا کے 2 اقسام ہیں۔ بیٹا تھیلیسیمیا کلینکلی ہم جب ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ان کو مائنر ہے، میجر ہے، انٹرمیڈیٹ ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں خون کبھی کبھی لگتا ہے اور مائنر میں سمٹم بالکل نہیں ہوتے، اور میجر تھیلیسیمیا میں بار بار خون لگتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں تقریباً 60,000 کے قریب تھیلیسیمیا کے پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ علاج کیا ہے۔ علاج کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو بیٹا تھیلیسیمیا میجر ہے، اس میں بار بار خون لگاتے ہیں اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، جو کہ کیور ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہائیڈروکسی یوریا استعمال کراتے ہیں بچوں میں، اور اس کے بعد جو آئرن چلیشن ہے وہ کرواتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیسٹ کون سے ہیں۔ ٹیسٹ میں ہم سب سے پہلے سی بی سی کروا لیتے ہیں، اور ہیموگلوبن الیکٹروفوریسز کرا لیتے ہیں، اور جینیٹک پروفائل کروا لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جب 2 ڈونر اگر فرض کریں والد اور والدہ دونوں کیریئر ہیں تو یہ ڈیزیز آگے منتقل کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں ماں اور باپ دونوں کیریئر نہیں ہیں تو یہ بیماری ہم نہیں پھیلا سکتے۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بعد کیور جو علاج ہے اس کے اندر وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، اگر وہ ہم جلدی کروا لیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں بیٹا تھیلیسیمیا میجر کے جو سمٹم ہیں وہ 5 سے
6 مہینے کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے، تو اس کے بعد ہمیں فوراً بون میرو ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہیے، جس میں سب سے پہلے ہم سب لنگز کو دیکھتے ہیں۔ سب لنگز میں اگر میچ نہیں کر رہا ہے چلے، جب ہم میچ کرواتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گھر میں کس کلوز ون کو، اور یا تو ہم ٹرانسپلانٹ سینٹر رابطہ کرتے ہیں جہاں پہ ڈونر ہوتے ہیں، ان کے ذریعے میچ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو آج ایک اہم میسج دینا چاہتا ہوں، پلیز خون ڈونیٹ کریں، اور تھیلیسیمیا سینٹر ہاسپٹل جا کے اور خوش رہیں، آباد رہیں، اور دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔